سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ چرواہا منظر بن زبیر حسب معمول کوہستانی سلسلے پر کھڑا تھا اور نیچے اس کا ریوڑ چل رہا تھا کہ بستی کی جانب سے معاذ، نابیل اور بسیط تینوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئے۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر وہ چڑھے۔ ابن زبیر کے قریب آ کر معاذ اپنے گھوڑے سے اتری۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نابیل اور بسیط بھی گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر معاذ تیزی سے منظر بن زبیر کے قریب آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہسپانیہ میں محترم خیر الدین باربروسا کے ساتھی حسن کروسو اور کاکاد آئے تھے اور انہوں نے آپ کے ہاں قیام کیا تھا۔ ہم تینوں ابھی آپ کے گھر سے ہو کر آ رہے ہیں۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ آپ کے ساتھ گھر سے جا چکے ہیں۔ کیا آپ بتائیں گے کہ وہ کدھر گئے ہیں اور ان کی منزل کیا ہے؟ بڑے پیار اور شفقت میں منظر بن زبیر نے معاذ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بیٹی، ہسپانیہ کے جو مظلوم اور ستم رسیدہ لوگ تمہارے باپ اور عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کی تگودو سے سمندر کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں جمع ہوئے تھے۔ حسن کروسو اور کاکاد انہی مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکال لے جانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے واقعی رات میرے پاس بسر کی تھی، لیکن صبح سویرے اندھیرے منہ ہی میرے ہاں سے چلے گئے تھے۔ دونوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، وہ ساحل کی طرف گئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے وہاں سے مسلمانوں کو نکال کر افریقہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اس سے آگے معاذ نے کچھ نہ پوچھا، ایک دم جست لگانے کے انداز میں وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی۔ پھر منظر بن زبیر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ہم تینوں ساحل کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی تک انہوں نے وہیں قیام کیا ہو اور ہماری ان سے ملاقات ہو جائے۔ نابیل اور بسیط بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پھر تینوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے کوہستانی سلسلے سے اتر کر ساحل کا رخ کر رہے تھے۔ تینوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے ساحل پر ملاحوں اور ماہی گیروں کی جھونپڑی نما بستی میں داخل ہوئے تھے۔ ساحل پر جا کر معاذ اپنے گھوڑے سے اتر گئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نابیل اور بسیط بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ پھر جو پہلا شخص سامنے آیا اسے مخاطب کرتے ہوئے معاذ نے کہنا شروع کیا، میرے محترم، میں کہتانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر کی بیٹی ہوں۔ اس شخص نے معاذ کو اپنی بات مکمل نہ کرنے دی، ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، بیٹی، تمہیں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تمہارا نام معاذ ہے۔ تمہارے پیچھے تمہاری بڑی بہن دونوں کعب بن عامر کی بیٹیاں ہو، اور تمہارے ساتھ جو تمہارا محافظ ہے اس کا نام بسیط ہے۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ معاذ کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگی، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہسپانیہ کے ستم زدہ اور مظلوم لوگ جو یہاں اس لیے جمع ہوئے تھے کہ افریقہ کی طرف چلے جائیں، ان کا کیا ہوا؟ افریقہ سے کچھ لوگ انہیں لینے آئے تھے، کیا ابھی تک انہوں نے یہیں قیام کیا ہوا ہے یا وہ کوچ کر چکے ہیں؟ اس شخص نے بڑے غور سے معاذ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹی، تم تینوں دیر سے یہاں پہنچے ہو، وہ تو کب کے یہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بوڑھا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے ان الفاظ پر بیچاری معاذ کی حالت کچھ اس طرح ہو گئی تھی جیسے اس کے شریانوں میں مایوسی کی لہریں بھر دی گئی ہوں، آنسوؤں کی نمی، آہوں کا کرب اس کے مقدر اور وقت میں لکھ دیا گیا ہو۔ اس سے اس کے چہرے پر شکستوں کے غبار میں لپٹا عذاب کرب نمایاں ہو گیا تھا۔ پھر وہ عجیب سی حالت میں سمندر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس سمے بے صدا سمندر کا سینہ دور تک خالی اور نیلا تھا، صرف موت کا رقص کرتی، وقت کے دھاڑوں کو توڑتی لہریں ایک بحرانی کیفیت میں ساحل کی طرف آتی تھیں اور اپنے سر ٹکراتے ہوئے پھر لوٹ جاتی تھیں۔ معاذ تھوڑی دیر تک عجیب سے درد اور کرب میں دور تک پھیلے بے-کراں سمندر کے سینے کو دیکھتی رہی۔ پھر وہ روتی ہوئی آواز میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، کاش ازل کا کوئی شاہد یہ راز فاش کر دے کہ قوم کی عظمت کے محافظ کہاں سے نمودار ہوتے ہیں اور کدھر کرنوں کے جلمل کی طرح روپوش ہو جاتے ہیں۔ کاش فطرت کا کوئی رازدان ہی یہ راز کھول دے کہ ملت کے آئینوں کے جوہر نگہبان کن سرزمینوں سے نمودار ہوتے ہیں اور کہاں دھاندلی مچاتی، کیف اڑاتی موجوں کی طرح چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے معاذ کی آواز ڈوب گئی تھی۔ آنکھوں سے چند قطرے آنسوؤں کے گرے جو اس کے دامن سے پھسلتے ہوئے ساحل کی ریت میں جذب ہو گئے تھے۔ اپنے سر پر بندھے رومال سے اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے، مڑی۔ اس سے ذرا فاصلے پر پیچھے اس کی بہن نابیل اور بسیط کھڑے تھے، سر جھکائے وہ چپ چاپ ان کی طرف ہولی تھی۔ نابیل اور بسیط کے پاس آنے تک معاذ نے اپنے آپ کو کافی سنبھال لیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی اور اپنی بہن نابیل کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا، آپ ہی چلیں، پہلے جابر بن مغیث کے پاس چلتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں۔ بسیط کے پاس ان کا کھانا بھی ہے، یہ بھی ان تک پہنچانا ہے۔ نابیل ابھی تک چپ تھی، بڑے غور اور بڑے انہماک سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔
معاذ جب اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر ایک طرف ہو لی تب نابیل اور بسیط بھی دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ تینوں حسن کروسو کے دادا جابر بن مغیث کے چومپڑے کے باہر رک گئے۔ بسیط تینوں گھوڑوں کے پاس کھڑا رہا جبکہ اس نے کھانے کی گٹھری لے کر معاذ جھونپڑے میں داخل ہوئی۔ نابیل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ بوڑھا جابر بن مغیث اس وقت چٹائی پر بیٹھا نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ معاذ کو دیکھتے ہی چونکا، پھر بڑی خوش طبعی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، آؤ میری بیٹی، اب میرے کان میری سماعت تم سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ میری بچی تم دونوں بہنیں نہیں آتی تو دل میں ایک اضطراب سا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آؤ دونوں میرے قریب آ کر بیٹھو۔ معاذ جابر بن مغیث کے ایک طرف اور دوسری طرف نابیل بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کی گٹھری معاذ نے ایک طرف رکھ دی اور کہنے لگی، بابا یہ آپ کا کھانا رکھا ہے، اب یہ بھی بتائیے کہ آپ کا پوتا حسن کرسو آپ کے پاس آیا تھا۔ معاذ کے ان الفاظ پر جابر بن مغیث کی حالت ایک دم بدل گئی تھی۔ چہرے پر اداسی کی لہر پھیل گئی تھی، آنکھوں کے اندر افسردگی اور پریشانیوں کی آندھیاں چل گئی تھیں۔ کچھ دیر گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میری بچی، وہ افریقہ سے اس ساحل پر آیا ضرور تھا، پر بگولے کی طرح آیا اور طوفان کی طرح چلا گیا۔ وہ میرے پاس آتا بھی کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس وقت تک اسے اپنے پاس آنے کے لیے روک رکھا ہے، جب تک وہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتا۔ جابر بن مغیث کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ رو دینے والی ہو رہی تھی۔ شکووں بھری ہوئی آواز میں کہنے لگی، بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اپنا پوتا یاد نہیں آتا؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ آپ کا پوتا ملت اسلامیہ کا ایک رجل عظیم ہے، خیر الدین باربروسا کا دست راست ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ آج یہاں سے کئی مظلوم ستم رسیدہ مسلمانوں کو لے کر افریقہ کی پرامن فضاؤں کی طرف لے گیا۔ جابر بن مغیث تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، گردن جھکائے مغموم اور افسردہ بیٹھا رہا۔ پھر کسی قدر روتی ہوئی آواز میں وہ کہہ رہا تھا، میں اسے اپنے پاس رکھ کر منجمد پتھر اور چٹان کی طرح نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں شروع سے چاہتا تھا کہ میرا پوتا اپنی قوم کی بہتری کے لیے، بے تاب موجوں ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کے لیے بے روک سیلاب ثابت ہو۔ میرے لیے اس وقت سب سے بڑی یہی سعادت ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے والے ایسے لوگوں میں جا شامل ہوا ہے جو احساس کا وہ بے کنار دشت ہیں جس کے اندر لاکھوں سمندر بھی غرق ہو جائیں۔ بیٹی میں بوڑھا ہوں، میں جانتا ہوں اس بڑھاپے میں مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے اور ہوگی، لیکن میں اپنے پوتے کو اپنی بغل کی بیساکھی بنا کر زیست کی خوشنما نشاط اور خود پرستی کا آشوب نہیں بنانا چاہتا۔ میں شروع سے چاہتا تھا کہ میرا پوتا اسلام دشمن قوتوں کے لیے موت کا شب خون مارنے والا قیامت کا لمحہ ثابت ہو، اور قوم کے دشمنوں کی خباستوں کی گہرائیوں کو کھنگال دینے والا بحر کا آتش فشاں بن کر نمودار ہو۔ میں خوش ہوں، میں جو چاہتا تھا وہی میرا پوتا ثابت ہوا ہے۔ وہ خیر الدین باربروسا کے سرکردہ ساتھیوں میں سے ہے، اور اس کا ایسا ہونا میرے لیے ایک سعادت اور میرے لیے فخر کا ایک نشان ہے۔ جابر بن مغیث جب خاموش ہوا تو معاذ نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تو کیا آپ نے جان بوجھ کر یہ شرط لگائی ہے کہ جب تک وہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتا اس وقت تک نہ آئے؟ اگر وہ آئے گا تو آپ لوہے کی گرم سلاخ اس سے داغ دیں گے۔ جواب میں جابر بن مغیث نے دکھ اور آہوں بھرا لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، بیٹی تیرا اندازہ درست ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتا، میرے پاس پڑا رہتا، جبکہ میں نے اسے دھمکی آمیز انداز میں اپنے پاس آنے کے لیے منع کر دیا ہے، تو وہ اپنی ساری توجہ، اپنی ساری توانائیوں کو خیر الدین باربروسا کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنی قوم کی فلاح اور ملت کی خدمت کے فرائض انجام دے گا۔ یہی میری زندگی کا مقصد اور یہی میری زیست کی آدرش ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، کچھ دیر غور سے معاذ کی طرف دیکھتا رہا، پھر رازدارانہ سے انداز میں اسے مخاطب کیا، پر بیٹی یہ تو بتا، تو اس قدر دلچسپی، اس قدر کھوج، اس قدر جستجو سے حسن کروسو سے متعلق کیوں پوچھ رہی ہے؟ کیا اس سے قبل تو اس سے مل چکی ہے، تیری اس سے ملاقات ہو چکی ہے؟ معاذ کی گردن جھک گئی، منہ سے کچھ نہ بولی، نفی میں گردن جھکا دی تھی۔ جابر بن مغیث نے پھر اسے مخاطب کیا، جب تو نے اسے دیکھا ہی نہیں، اس سے ابھی تک ملے ہی نہیں ہو، پھر تمہاری اس قدر دلچسپی کیسی؟ کیا تو اس سمندر میں چھلاوے اس بحری ہیولے کو پسند تو نہیں کرنے لگی؟ معاذ رو دینے والی ہو رہی تھی، کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتی رہی۔ جابر بن مغیث کے اس سوال کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بابا یہ آپ کا کھانا رکھا ہے، کھا لیجئے گا، میں اب جاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بڑی تیزی سے جھونپڑے سے نکلی۔ نابیل بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ جھونپڑے سے معاذ باہر نکلی ہی تھی کہ پیچھے سے نابیل نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کھینچا،
پھر انتہائی ہمدردی اور پیار میں اس نے معاذ کو مخاطب کیا، معاذ میری بہن، گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ جو سوال جابر بن مغیث نے کیا تھا تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جواب میں معاذ نے اپنا بازو چھڑایا، نہ اپنی بڑی بہن نابیل کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے جھنجھوڑتے ہوئے نابیل نے پھر پوچھا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، خاموش رہنے کے لیے نہیں کہا، میں تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہتی ہوں۔ دیکھو، اگر تم حسن کروسو کو پسند کرتی ہو، اسے اپنی زندگی کا محور بنانا چاہتی ہو، اس سے محبت کرنے لگی ہو، تو اس کا اظہار کرنے سے ہچکچاتی اور شرماتی کیوں ہو؟ کہو کیا ہوا ہے؟ معاذ کی گردن جھکی رہی، زمین کی طرف دیکھتی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، میری بہن، میں نہیں جانتی محبت کیا ہوتی ہے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ شاید میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بازو چھڑا کر معاذ اپنے گھوڑے کی طرف ہولی تھی۔ نابیل بھی چپ چاپ اس کے پیچھے آگے بڑھی، پھر تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں سر پر دوڑاتے ہوئے وہ واپس جا رہے تھے۔ خیر الدین باربروسا سمندر کے کنارے ساحل کی ریت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک طرف سے حسن کرسو، سالیہ، کاکاد، سنان، حسن آغا اور اس کے دوسرے عام سالار ایک گروہ کی شکل میں باربروسا کے قریب آن کھڑے ہوئے۔ قبل اس کے ان میں سے کوئی مخاطب کر کے خیر الدین باربروسا سے کچھ کہتا، خیر الدین نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ سب اس کے سامنے بیٹھ گئے تب خیر الدین نے انہیں مخاطب کیا، اب تم سب کے ذہن مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ میں نے تم سب کو یوں اکٹھے کس لیے بلایا ہے۔ عزیز ساتھیو، اس سے پہلے میں نے جو لائحہ عمل تیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ٹیونج پر حملہ آور ہوں گے اور ٹیونج پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی بحری قوت کو مستحکم کریں گے، لیکن اب میں اپنے اس منصوبے میں تبدیلی کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے مغرب سے ہمارے کچھ طلائیہ گر آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے جزیرہ پنون میں ڈان مارٹن کی قوت پر ضرب لگائی تھی اور جزیرے میں جس قدر سامان کے ذخائر تھے وہ سمیٹ کر چل دیے، تو اسی رات افریقہ میں ہسپانیوں کا حکمران سالار مونکیڈ اپنے بحری بیڑے کے ایک حصے کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ مونکیڈ کے مشورے پر ڈان مارٹن نے اپنے تیز رفتار قاصد ہسپانیہ بھجوائی اور اپنے شہنشاہ سے رسد اور کمک طلب کی ہے، تاہم انہوں نے اپنے شہنشاہ پر یہ انکشاف نہیں کیا کہ افریقہ کے وہ علاقے جو پہلے ہمارے قبضے میں تھے اور انہوں نے چھین لیے تھے، ان پر ہم نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ جب ڈان مارٹن نے اپنے شہنشاہ چارلس سے مدد مانگی تو یاد رکھنا، چارلس وقت ضائع کیے بغیر نہ صرف یہ کہ خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر بھجوائے گا، بلکہ اپنے بحری بیڑے کا ایک حصہ اور ان گنت جنگجو بھی روانہ کرے گا تاکہ ہر مسلمان قوت کو افریقہ میں دبا کر رکھا جا سکے۔ دوسری طرف میں بھی کسی صورت پسند نہیں کروں گا کہ ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلس افریقہ میں اپنی طاقت اور قوت کو اس قدر مضبوط کر لے کہ آنے والے دور میں وہ ہمارے لیے آنی فصیل ثابت ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک ہسپانیہ سے جزیرہ پنون والے نصرانیوں کو مدد اور قوت پہنچے گی، اس وقت تک میں اس جزیرے کی شکل اور ہیبت ہی بدل کے رکھ دوں گا۔ جزیرے پر حملہ آور ہونے کا ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا اور ہم نے کیا کرنا ہے، فی الحال اس کی تفصیل میں تم میں سے کسی سے بھی نہیں کہوں گا۔ اتنا کہوں گا کہ کسی رات عشاء کے بعد ہم اپنی مہم کی ابتدا کریں گے۔ پنون پہنچ کر میں بتاؤں گا کہ ہم نے جزیرے پر کس طرح حملہ آور ہونا ہے، دشمن سے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا، جزیرے کی شکل و صورت اور ہیبت تبدیل کی جائے گی۔ اب تم سب اپنی اپنی تیاری مکمل کر لو، عشاء کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ اپنے ذہنوں میں یہ بات یاد رکھنا کہ یہ مہم ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 1-2 روز تک ہسپانیہ سے اس جزیرے کے لیے کمک پہنچنے والی ہے، بلکہ سامان حرب و ضرب کے ذخائر بھی رسد کے سامان کے ساتھ اس جزیرے میں ذخیرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جس روز یہ ساری چیزیں جزیرہ پنون میں پہنچ جائیں گی، خداوند کو منظور ہوا تو اسی روز ہم جزیرے پر حملہ کریں گے۔ ہسپانیہ کے وہ جہاز جو جزیرہ پنون کے لیے رسد اور حرب و ضرب کا سامان لے کر آئیں گے، ان جہازوں پر بھی ہم قبضہ کر لیں گے۔ اس طرح ہمارے بحری بیڑے کی طاقت اور تعداد بھی کافی بڑھ جائے گی۔ اب تم لوگ اٹھو، اپنی اپنی تیاریاں شروع کرو۔ آج رات کے وقت کوچ کیا جائے گا۔ ہمارے کچھ مخبر جزیرہ پنون کے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے، اور جب وہ ہمیں یہ خبر دیں گے کہ ہسپانیہ سے آنے والا سارا سامان جزیرہ پنون پہنچ گیا ہے، تو ہم اسی وقت جزیرے پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ہم بھی جزیرے کے اطراف میں سمندر کے اندر منڈلاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی بھی وہاں سے ہٹ کر اپنے کوچ کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔